بسم الله الرحمن الرحيم. عن عروة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. الحديث رواه البخاری۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دینار دیا کہ جاؤ میرے لیے ایک بکری خرید لاؤ۔ وہ بازار گئے، انہوں نے اس ایک دینار کی دو بکریاں خرید لیں، پھر ان میں سے ایک بکری ایک دینار کی بیچ دی اور ایک دینار اور ایک بکری لے کے حضور کی خدمت میں آئے۔ تو ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوگا کہ یہ کیا ہوا، تو انہوں نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں نے دو بکریاں ایک دینار کی خرید لی تھی، پھر ایک بکری ایک دینار کی بیچ دی، تو اب ایک دینار اور ایک بکری دونوں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں فدعا له بالبرکۃ فی بیعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ کے لیے ان کی تجارت میں برکت کی دعا کی، اور حضور کی اس دعا کی برکت یہ ظاہر ہوئی وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ، اس کے بعد اگر وہ مٹی بھی خریدتے تھے تو اس کے اندر بھی ان کو بہت نفع ہو جایا کرتا تھا۔ دوستو، تجارت کے شرعی اصول بیان کیے جا رہے ہیں، اور آج جس اصول کو ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے وکالت۔ وکالت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ کسی آدمی نے دوسرے کو وکیل بنایا کہ آپ میرے لیے یہ چیز خرید دیں۔ یہ اس کی سیلری کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو ہائر اس لیے کیا گیا کہ آپ یہ چیز کمپنی کے لیے یا کسی شخص کے لیے خریدیں گے، اس کے بدلے میں آپ کو تنخواہ ملے گی۔ یا کوئی آدمی بازار جا رہا تھا، جو ہمارے یہاں روٹین میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی بازار جا رہا ہے تو اس کو جاتے ہوئے کسی دوسرے آدمی نے کہا اچھا یار میرے لیے بھی یہ چیز بازار سے خرید لانا۔ تو اب جو مسئلہ یہاں ہم نے سمجھنا ہے وہ اچھی طرح سے اس کو سمجھیں، وہ یہ ہے کہ یہ وکیل آدمی بازار گیا، اس کا بازار میں اچھا تعلق تھا، ایک چیز بازار میں مل رہی تھی 1,000 روپے کی، اس کی 1,000 قیمت ہے، لیکن اس کے تعلق کی وجہ سے اس کو وہ چیز 900 روپے کی مل گئی۔ تو اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ آ کے اس آدمی کو جس نے اس کو کہا تھا کہ میرے لیے چیز خرید لاؤ، اس کو کہے کہ جی یہ 1,000 کی چیز ہے، کیونکہ اس کو یہ 900 کی ملی ہے اور یہ یہاں سے اس کا وکیل بن کے گیا ہے، تو لہٰذا یہ آ کے اس کو بتائے گا کہ یہ 900 روپے کی ملی ہے اور 900 روپے ہی اس سے وصول کرے گا، زیادہ پیسے وصول نہیں کر سکتا، بھلے ہی کمپنی نے اس کو ہائر اس کام کے لیے کیا ہو، یا بھلے یہ بازار جا رہا تھا کسی دوست نے کہا میرے لیے چیز لے آنا، بھلے ہی یہ اپنے ذاتی تعلق کی بنیاد پہ چیز کو سستا لایا ہے، لیکن پھر بھی اپنے موکل کو یہ چیز مہنگے داموں نہیں بیچ سکتا۔ ہاں، اگر یہ آ کے اس سے یہ بات کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہے کہ یہ میں نے اپنے تعلق کی بنیاد پہ سستی لی ہے، لہٰذا میں جو بازار میں گیا ہوں تو میرا بازار میں جانا اور اس کا خرچہ اس کو آپ تھوڑا بہت ادا کریں، تو اگر وہ ادا کر دیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اضافی نفع وکیل کے لیے لینا کہ مجھے یہ میرے تعلق کی بنیاد پہ سستی ملی ہے، لہٰذا میں اپنے طور پہ وہ دل میں سوچ لے کہ میں ان کو مہنگی بتا کے دے دیتا ہوں، مطلب 1,000 روپے مارکیٹ میں اس کا ریٹ چل رہا ہے، اس کو 900 کی ملی ہے، یہ آ کے کہے جی 1,000 روپے دے دیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جتنے کی چیز آئی ہے اتنے ہی کی اس کو دینی چاہیے، چونکہ اس نے اس کو مقرر ہی اس کام کے لیے کیا تھا، پہلے سے طے تھا کہ یہ چیز اس نے اس کے لیے یعنی اپنے موکل کے لیے خریدنی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں خریدنی، لہٰذا یہ اس میں سے نفع نہیں رکھ سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔